IMF سے کیا گیا ایک اور وعدہ پورا۔ FBR نے ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے 56 شہروں میں جائیدادوں کے سرکاری ریٹس کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 45 میں غیر منقولہ جائیداد کے ریٹس میں 5% تک اضافہ۔ اطلاق 1 نومبر سے ہوگا۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد سمیت 11 بڑے شہروں میں پرانے ریٹس برقرار۔ اسموگ کا معاملہ سیاسی نہیں انسانی ہے، بھارت سے بات چیت کرنی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دیوالی کی تقریب سے خطاب۔ کہا دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کریں گے تو آلودگی کا مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ بھارتی وزیر اعلیٰ کو خط لکھنے کا سوچ رہی ہوں۔ مریم نواز کا 20 دسمبر کو مائنورٹی کارڈ متعارف کرانے کا اعلان۔ ہر 3 ماہ بعد 10,500 روپے ملیں گے۔ لاہور میں اسموگ کی شدت میں 6 دن بعد معمولی کمی۔ آلودہ ترین شہروں میں آج تیسرا نمبر۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 229 ریکارڈ۔ شہریوں کو سانس لینے میں دشواری اور آنکھوں میں جلن کی شکایت۔ نیشنل ٹاسک فورس کی حکمت عملی سے پاور سیکٹر میں جامع اصلاحات شروع۔ وزیر توانائی اویس زغاری کہتے ہیں اصلاحات کا مقصد بجلی کی قیمتوں میں کمی اور دستیابی کو بہتر بنانا ہے۔ پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ $9.5 ارب تک پہنچ گیا۔ اصلاحات ناگزیر ہے۔ نئی پاور مارکیٹ کا ڈھانچہ متعارف کرایا جائے گا جہاں صارفین بجلی خرید سکیں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم وہی کالا ناگ ہے جو تھیلے میں بند کیا گیا تھا، اب پھر سے باہر نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بھرپور مخالفت کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اعلان۔ سماج سے گفتگو میں کہا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں، جلد ساتھ بیٹھیں گے۔ جوڈیشل کمیشن کے لیے نام جلد فائنل کر لیں گے۔ بشرا بی بی نے سیاست کرنی ہے تو کھل کر کریں، رہائی کی ٹریل دکھائی جائے تو لگتا ہے ساری دال ہی کالی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی گفتگو، کہا وزیر اعظم ہمارے صوبے کے حالات پر ایکشن لیں، 1-2 روز میں انہیں خط لکھ کر امن و امان کے مسئلے سے آگاہ کروں گا۔ تحریک انصاف کی سینیٹر ثانیہ نشتر سینٹ کی رکنیت سے مستعفی۔ استعفیٰ چیئرمین کو موصول ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق ثانیہ نشتر نے ذاتی وجوہات پر عہدہ چھوڑا۔ کراچی میں شیر شاہ پل پر کنٹینر موٹر سائیکل پر گر گیا، بائک سوار شخص زخمی، حادثے میں گاڑی کو بھی نقصان پہنچا، ڈرائیور کنٹینر سمیت فرار۔ امیت شاہ نے شہریوں کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن کا حکم دیا۔ کینیڈین نائب وزیر خارجہ کا انکشاف۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے بھی امیت شاہ کو ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہا خالصتان کے حامیوں کو پکڑنے کے لیے ایجنسیوں کو ہتھیار بنایا گیا۔ پرتشدد کارروائیاں امریکہ اور کینیڈا کے سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ اور چین میں سمندری طوفان، چوتھے روز بھی موسلادھار بارش، سیلابی صورتحال کے باعث متعدد علاقوں میں ایمرجنسی نافذ، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ وزیر اعظم کی ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی اور اسٹریٹجک تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ دفاع، توانائی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری پر بھی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا مضبوط اقتصادی شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف عالمی مالیاتی اداروں میں پاکستان کی حمایت پر محمد بن سلمان کے شکر گزار۔ سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا غزہ میں خون ریزی روکے بغیر دنیا ترقی نہیں کر سکتی۔ چیئرمین وابڈا کا ہری پور میں تربیلا توسیعی منصوبے کا دورہ۔ ٹنل اور پاور ہاؤس پر تعمیراتی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ پروجیکٹ کی 6 مرکزی سائٹس پر کام تیزی سے جاری۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبے کی تکمیل 2025-26 میں متوقع ہے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی سے پہلے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن کا کام تیز۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ پارکنگ ایریا اسٹیڈیم کے قریب بنانے کی ہدایت۔ امریکی قونصل جنرل کرسٹن ہاکنز اور مشن ڈائریکٹر کا ملتان گھنٹہ گھر کا دورہ، ثقافتی ورثہ تحفظ پروگرام کی تقریب میں شرکت۔ کرسٹن ہاکنز نے کہا گھنٹہ گھر کو اصل حالت میں بحال کرنے کا منصوبہ شروع کر رہے ہیں۔ 20 سال میں ثقافتی تحفظ کے 35 منصوبوں پر کام کیا۔
اور امریکہ کا نیا صدر کون؟ الیکشن میں صرف 6 دن باقی، ڈونلڈ ٹرمپ کی پینسلوینیا میں ریلی، کاملا ہیرس کو بدترین نائب صدر قرار دے دیا، ڈیموکریٹ امیدوار کا واشنگٹن میں جوابی وار، کاملا ہیرس نے کہا ٹرمپ جیت گئے تو مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیں گے، اس الیکشن میں آزادی و تقسیم میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کی ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی اور اسٹریٹجک تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق، دفاع، توانائی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری پر بھی تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا مضبوط اقتصادی شراکت داری کے عزم کا اعادہ، شہباز شریف عالمی مالیاتی اداروں میں پاکستان کی حمایت پر محمد بن سلمان کے شکر گزار، سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا غزہ میں خون ریزی روکے بغیر دنیا ترقی نہیں کر سکتی۔ چیئرمین وابڈا کا ہری پور میں تربیلا توسیعی منصوبے کا دورہ، ٹنل اور پاور ہاؤس پر تعمیراتی پیش رفت کا جائزہ لیا، پروجیکٹ کی 6 مرکزی سائٹس پر کام تیزی سے جاری، بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبے کی تکمیل 2025-26 میں متوقع ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے پہلے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن کا کام تیز، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا، پارکنگ ایریا اسٹیڈیم کے قریب بنانے کی ہدایت۔ امریکی قونصل جنرل کرسٹن ہاکنز اور مشن ڈائریکٹر کا ملتان گھنٹہ گھر کا دورہ، ثقافتی ورثہ تحفظ پروگرام کی تقریب میں شرکت۔ کرسٹن ہاکنز نے کہا گھنٹہ گھر کو اصل حالت میں بحال کرنے کا منصوبہ شروع کر رہے ہیں، 20 سال میں ثقافتی تحفظ کے 35 منصوبوں پر کام کیا۔ اور امریکہ کا نیا صدر کون؟ الیکشن میں صرف 6 دن باقی، ڈونلڈ ٹرمپ کی پینسلوینیا میں ریلی، کاملا ہیرس کو بدترین نائب صدر قرار دے دیا، ڈیموکریٹ امیدوار کا واشنگٹن میں جوابی وار، کاملا ہیرس نے کہا ٹرمپ جیت گئے تو مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیں گے، اس الیکشن میں آزادی و تقسیم میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کی ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی اور اسٹریٹجک تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق، دفاع، توانائی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری پر بھی تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا مضبوط اقتصادی شراکت داری کے عزم کا اعادہ، شہباز شریف عالمی مالیاتی اداروں میں پاکستان کی حمایت پر محمد بن سلمان کے شکر گزار، سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا غزہ میں خون ریزی روکے بغیر دنیا ترقی نہیں کر سکتی۔ چیئرمین وابڈا کا ہری پور میں تربیلا توسیعی منصوبے کا دورہ، ٹنل اور پاور ہاؤس پر تعمیراتی پیش رفت کا جائزہ لیا، پروجیکٹ کی 6 مرکزی سائٹس پر کام تیزی سے جاری، بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبے کی تکمیل 2025-26 میں متوقع ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے پہلے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن کا کام تیز، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا، پارکنگ ایریا اسٹیڈیم کے قریب بنانے کی ہدایت۔ امریکی قونصل جنرل کرسٹن ہاکنز اور مشن ڈائریکٹر کا ملتان گھنٹہ گھر کا دورہ، ثقافتی ورثہ تحفظ پروگرام کی تقریب میں شرکت۔ کرسٹن ہاکنز نے کہا گھنٹہ گھر کو اصل حالت میں بحال کرنے کا منصوبہ شروع کر رہے ہیں، 20 سال میں ثقافتی تحفظ کے 35 منصوبوں پر کام کیا۔ اور امریکہ کا نیا صدر کون؟ الیکشن میں صرف 6 دن باقی، ڈونلڈ ٹرمپ کی پینسلوینیا میں ریلی، کاملا ہیرس کو بدترین نائب صدر قرار دے دیا، ڈیموکریٹ امیدوار کا واشنگٹن میں جوابی وار، کاملا ہیرس نے کہا ٹرمپ جیت گئے تو مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیں گے، اس الیکشن میں آزادی و تقسیم میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔